أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام تعریف تہ حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنتھ یم رب ذوالجلال اس بی اکہ ساتنس یتھ بابرکت مجلس میں شریک سپدن توفیق عنایت کور. حمد و ثنا پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. درس قرآن کس سلسلس مز کر میں تہ برونٛٹھ کَنۍ بی اکہ ساتنس سوے آیہ مبارکہ تلاوت یس آیت مبارکہ اس پتمس درسس مز پڑ. ات آیہ مبارکس مز پڑھو اسہ کہ بنی اسرائیلس یم ساتن اللہ تبارک و تعالیٰ ہن سہ معجزہ ہایو کہ اخ مودمت انسان گیو تمن برونٛٹھ کَنۍ زندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہن فرمو تمن کہ نتیجہ گژھِ یہ آسن کہ یم گژھن ات واقعس وچھنہ پتہ گژھن یہند دل نرم گژھن اور یم گژھن ایمان انن رب العالمینس پہ. مگر اللہ تعالیٰ فرماون ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے دل زیادہ ہی سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، اتنے سخت جیسے یہ پتھر ہو گئے. او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ام پچ اللہ تبارک و تعالیٰ کائن ہز تعریف کرن کہ کائیوں مز تہ کن ساتن اللہ تبارک و تعالیٰ نہر جاری کرن. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ کر پانی فراہم کرتے ہیں یا تھوڑا سا پانی دیتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کائیوں مز کینٛہہ کائیں تم تہ یم اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ خشیت سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خوف سۭتۍ تھزرٕ پٮ۪ٹھ یا بالو پٮ۪ٹھ ڈُلہٕ گژھان چھِ. یعنی اشارہ آو اکنت کرنے کہ بنی اسرائیل دل چھ ییت سخت گمت کہ جس طرح یہ پتھر ہیں، پتھر تو پھر بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ لوگوں کو پانی فراہم کرتے ہیں یا ان میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں، یا کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے جو اللہ کی ہیبت سے لڑک جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو کہ یمن بنی اسرائیل ہز حالت چھ یمو کائیوں کھوت گئی گزری حالت. اور ات مز کرے میں پتہ تم آیہ مبارکہ تہ تہ برونٛٹھ کَنۍ تلاوت یتھ مز میں تہ ونیو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن چھ یمن غیر شعوری یم زن چیز یا تم چیز یمن نہ شعور چھ کینٛہہ، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شعور رکھا ہے. اور ام پتہ پڑھو میں ونیو اس یہ تہ ہیچو اس کہ دراصل چھ آمت ترین قسم کن انسان ہند ذکر کرنے یتھ آیہ مبارکس مز. توے چھ ترٛیٚیہِ قسمچ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کائین ہز دِژمٕژ. بہرحال سُہ آو پٔتمِس درسس مز. آزُک درس یُس زن چھ سُہ چھ کہ امہ آیہ مبارکہ مز کم اہم تربیتی نقطہ چھ سانہ خٲطرٕ نیران تمن پٮ۪ٹھ چھ آزُک درس مشتمل. یہ چھ انتہائی اہم درس سانہ تربیت خٲطرٕ، اس لیے بہ کر گزارش کہ ساری کرن انتہائی تدبر تفکر اور انتہائی دھیان سان بوزن أزیُک درس.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو کہ بنی اسرائیلی یم زن دل یم ہسا انتہائی سخت گوی یہ سخت کہ یہ تو پتھر جیسے ہیں یا پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں یم ساتن اس قرآن پاک مطالعہ کران قرآن پاک اس برونٹ کن دون قسمن ہند دل تھاون اخ گئی تم دل یمن پہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سند خوفک اللہ تبارک و تعالیٰ سند وعید یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہندن آیاتن ہند کانٛہہ تہِ اثر گژھان تمے دل گئی تم یمن متعلق زن ون آو کہ یم ہسا فہی یا کل ہجارہ یعنی تم دل جن میں جو دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں یا یمن عام اصطلاحس مز ونان جو قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں یہ اخ قسمک دل اور ات متعلق قرآن پاکس مز مختلف جائن پہ آمت اشارہ دن مثال کے طور پر اخ آیت پڑھ اس فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان کہ یہ دل یم زن یمن مز مرض اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑو یہد یہ مرض اتھے پاٹھنس اللہ تبارک و تعالیٰ یتھنس تہ ونان کہ یہ دل یم زن ثم قست قلوبکم ان کے دل سخت ہو گئے بہرحال اتھے پاٹھنس اللہ تبارک و تعالیٰ جائے جائے یمن دلن ہند ذکر فرمومت یم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سندین احکامن ہند یا اللہ تبارک و تعالیٰ سندین آیاتن ہند اثر قبول کران ات برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ ام کس اپوزٹس مز اخ تمہ دلک تہ ذکر فرمومت یس انتہائی ات ونو اس نرم انتہائی یس ونو اس کہ یہ زن مائل گژھن وول دل یا موم ہیو دل تمیک ذکر تہ قرآن پاکس مز آمت اور یاد گژھِ تھاون اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی طور پر اس نش تمی دلک مطالبہ کر اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یم زن تہند ینک یس زن بنیادی مقصد سہ یہ کہ اکس انسان سن دل یس زن یہ گژھِ موم یہ گژھِ نرم اور ات مز گژھِ اللہ تبارک و تعالیٰ سن ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن یاد سمو بلکہ قرآن پاکس مز اللہ تبارک و تعالیٰ اکس جائے ارشاد فرمومت یوم لا ینفع مال ولا بنون یعنی قیامت کس دہس متعلق اللہ تعالیٰ فرمان یہ سہ دہ لا ینفع مال ولا بنون جس دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ تو یم زن اولاد یا خصوصاً نرینہ اولاد یہ کام نہیں آئے الا من آت اللہ بقلب سلیم صرف سو انسان یعنی صرف وہ کام دے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا اتھے پاٹھنس ات دلس متعلق زن اللہ تبارک و تعالیٰ سند یاد ست خوف زدہ گژھن اللہ تبارک و تعالیٰ سند یاد ست دہلن امن ہز تعریف اللہ تعالیٰ فرماون اکس جائے قرآن پاکس مز سورہ انفالس مز الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم یعنی اہل ایمان گئی تم یل امن برونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سند ذکر یون کرنے وجلت قلوبہم ان کے دل دہل جاتے ہیں بہرحال ون سوال یہ زن سان تربیت خاطر سارے کھت اہم کہ دل کت کاٹھنس سخت گژھان اور دل کت کاٹھنس یت ونو قلب سلیمس مز تبدیل گژھان یہ سارے کھت اہم مطالبہ یہ زن قرآن پاکن اس نش کورمت اور مے وون تہ تمام انبیاءن ہز یہ زن دعوت سہ بنیادی طور پر یہ کہ اکس انسان سن دل یہ زن یہ گژھِ ہمیشہ آسن اللہ تبارک و تعالیٰ سند یاد ست معمور یہ سارے کھت اہم کت گۄڈنیتھ ون بہ تہ کہ اخ انسان سن دل یس زن یہ کت کٹ سنگ دل گژھان یا یہ کت کٹ سخت گژھان یہ سمجھن علماء کرامو لیوکھمت اور احادیث مبارکہ تل فکر تران کہ دل کینہو چیزو ست سخت گژھان گۄڈٕ گژھِ تہ یاد تھاون دلس کیا اہمیت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنس أکس حدیثس مز فرمو کہ الا ان فی الجسد مضغہ خبردار یعنی باخبر روزیو الا ان فی الجسد مضغہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اب مازو پھول آخ یا ٹکڑا آخ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو اگر یہ مازک لوتھڑ اگر یہ مازک پھول صحیح تو سالم آس سورے جسم روز صحیح تو سالم اذا فسدت فسدت الجسد کلو
اگر ات مز بگاڑ یی اگر ات مز فساد یی فساد الجسد کلو سوری جسد یہ سوری جسم یہ گھس کمیک شکار فسادک شکار الا وہی القلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خبردار یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے یہ کیا ہے یہ دل ہے اس لیے سارے کھت اہمیت قرآن پاکس مز تہ احادیث مبارکہن مز تہ آمز کت پہ دل کس سنوارنس پہ دل بلکہ ون سوال کہ دل کت پٲٹھۍ چھِ سخت گژھان اور دل کت پٲٹھۍ چھِ نرم گژھان علماء کرام چھ لیکھن اور صوفیاء عظام چھ لیکھن کہ دل کی سختی کے چند یم زن وجوہات ہیں تحت مجھ تم گۄڈنیُک وجوہ تو گۄڈنیُک وجہ لیکھن وہ ہے اہل غفلت یم زن آس ان کی صحبت یعنی تمن انسانن سۭتۍ صحبت تھاوٕنۍ یمن ہُنٛد دل پانہٕ کیاہ آسہِ غٲفل بلکہ حدیثس مز چھ آمت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ لا تکثر الکلام کہ تہ نسا ٲسِو نہٕ کثرت کلام کرن بغیر ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر یعنی کثرت کلام سے بچو وہ کلام جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو فإن کثرت الکلام ہی ثقالۃ القلب تکیاز کہ یس زن ہی قسوۃ القلب فرمو اس لیے کیونکہ جو اکثر گفتگو کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اوے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکثر گپ لڑانے سے یعنی اس پانوے مجلس آرائی کرن یا محفل آرائی کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں کو منع فرمایا ہے بلکہ فرمو اگر آپ کو مجلس ہی اختیار کرنی ہو تو 3 شخصوں کی مجلس اختیار کرو 3 قسم کے انسان مجلس ایسے اختیار ایک وہ شخص سو شخص جس کو سامنے بیٹھ کر یا جس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے یعنی تمس انسانس برونٹ کن گژھِ بہن یا تمس انسان سن مجلس مز گژھِ بہن یمس وچھت یا یمس نش بہت خدا یاد پے دویم فرمود ایسے شخص کے سامنے بیٹھو جس کے سامنے بیٹھنے سے آخرت یاد آ جائے یم سے کیا ہی یاد آخرت اور تریم فرمو ایسے شخص کے سامنے بیٹھو جس کے سامنے بیٹھنے سے آپ کے علم اور حلم میں اضافہ ہو یعنی تمس انسانس برونٹ کن بہو یمس برونٹ کن بیہن سے تہندس علمس مز اور تہندس حلمس مز اضافہ گژھِ باقی سارے مجلس جن میں غیبت ہوتی ہو جن میں ایک دوسرے کی چگلی ہوتی ہو ان تمام مجلسوں سے بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کیا فرمو منع تکیاز یم سات اکثر گپ لڑاون یم سات اکثر دربار کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکثر دربار کرنے سۭتۍ دل یمی کیا اس میں سے اس کی وجہ سے دل کی قسوت پیدا ہوتی ہے یا دل سے سخت گژھان گو اس لیے گۄڈنیُک چیز کہ تم انسان یمن ہند دل غافل آسن اللہ تعالیٰ سن یاد نش یم نماز ہند اہتمام کرنا آسن کی یم ذکر اللہ اہتمام آسن کرن کی یمن ہندین دلن پہ ہمیشہ صرف دنیا یوتن سوال آسہ یم اکس انسانس آخرت نش غافل کرن یم اکس انسانس علم اضافہ کیا مطلب بلکہ صرف تم سن علم آسن کیا کام کرنے یا تم سن علم کرن کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی مجلس سے دور رہنا چاہیے اور ام سۭتۍ دل سخت گژھان گو اکھ دویم کت یت متعلق زن علماء کرام فرماوان یم سۭتۍ زن دل سخت گژھان وہ ہے کہ کثرت طعام یعنی زیادہ کھانے سے اوے چھ حدیثس مز آمد حالانکہ زیادہ کھانا یا پیٹ بھر کر کھانا یہ گناہ نہیں ہے البتہ ادبس خلاف اور اس سے دل سخت ہو جاتا ہے جو انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے حدیثس مز آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے یعنی مومن چھ کھاوان کم کافر کیا کھاوان یڑ بھرت بلکہ اکس حدیث میں فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مومن کے لیے 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے 4 آدمیوں کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے اور اکس حدیث میں فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ انسان نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا یعنی انسان چھن پنی یڑ ہند خاطر کان رزیل برتن یا بان بارن کی بلکہ فرمو ایک انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکتے ہیں یعنی ایک انسان اس خاطر چھ کیا لقمہ کافی یم ام سندس کت کمرہ یعنی عبادت خاطر صحیح سالم پت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کیا کرو 1 حصہ پانی کے لیے
एक हिस्सा हवा के लिए और एक हिस्सा ये गजा और खाना ये खाने के लिए। इसलिए दयम चीज युस अकिस इंसानस तम सुन दिल सख्त करन सह यड़ भरित खोन। और त्रेयम युस जन कसावत कल्बुक युस जन यह सह गो गुनाह, सह गो कुस युस जन इंसान गुनाह करन अगर तो याद आस यम सात रात यह आयत पढ़ फिर मैंने इसकी तशरी में कौन सी आयत पढ़ी, सूरह हदीद आयत नंबर 12 तथ मज वो मैं कि अहली ईमान अल्लाह तबारक व तआला नसीहत कर कि तुम बनो न अहली किताबन हिंद पे दिल सख्त गमित अम बावजूद कि तुम ब्रो अल्लाह तबारक व तआला सं निशानी तो आयात ब्रो। और तथ मज लास्ट हिस्स ज़ालिका बिअन्नहुम फासिकून, ये इस वजह से उनके दिल सख्त हो गए क्योंकि वो किसका इर्तिकाब करते थे, वो फासिक थे, वो फिस्क का इर्तिकाब करते थे। फिस्क को दयम माना अल्लाह ताला से नाफरमानी और अल्लाह ताला की नाफरमानी का दूसरा नाम है गुनाह। वो त्रेयम चीज यम से अकिस इंसान सुन दिल सख्त गसन सह क्या गुनाहन हुंद इर्तिकाब। बल्कि सह हदीस पढ़मुत कि ये इंसान गुनाह करन उसके दिल पर एक धब्बा लगता है, अगर सह तौबा करन सह धब्बा साबित, अगर वो तौबा नहीं करता है तो ये धब्बे आहिस्ता आहिस्ता सारे दिल को जंग आलूद करते हैं। और हदीस में फरमो रसूल सल्लल्लाहु कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, क्यों ये वो जंग है जो इनके दिलों में पड़ता है बिमा कानू यक्सिबून, जो इन्होंने अमल किए हैं। यह कसावत कल्बक त्रे सबब यम जन उलमाए किरामो बयान कर। अम पत यस अपोजिट सह गो कि अकिस इंसानस कित पाट गसे कसावत कल्बी दूर और तम सुन दिल कित पाट बन नरम या तम सुन दिल कित पाट बन मुजक्का, मुजक्का गो पाक तो साफ। इसके लिए भी उलमाए किराम ने कुछ असबाब लिखे हैं। सारे खुद बोड़ सबब युस उलमाए किराम लेखन सह गो हदीसस में आमुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि दिलों पर भी ऐसे ही जंग लगता है जैसे लोहे को पानी से जंग लगता है। हदीसस में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत कर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो दिलन तिश तिथै काठनस खाई खजन यथ काठन जन शीशतरस खाई खजन ये आबस में थावन सहाब सबको को अर्ज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिल के जंग को दूर करने का कोई वसीला बताइए। अत वन तो ये दिल जंग कित काठनस गसे दूर। फरमो कि कसरत सान करियो तिलावत कलामी पाक और दयम कसरत से मौत को याद करो। गयम चीज हदीसस में आमत इलाज यम से जन दिलुक जंग या दिल कसावत सह दूर गसन। अक तिलावत कलामी पाक और दयम को कसरत सान मौत को याद करना। बल्कि अकिस हदीसस में आमत ज्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। हदीसस में आमत तशरीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में और सदी कथा सासे मस्जिद नबी, वहां पर उन्होंने सहाबा को खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखा, यानी खिलखिलाकर वो हंस रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाब सबन इस हालत वुच तुमो को मन वापस फरमाओ इरशाद करो अगर आप कसरत से लज्जतों को काटने वाली को याद करते तो आप इस तरह से खिलखिलाकर नहीं हंसते। साहब सबों को अर्ज या रसूल कसरत से लज्जतों को काटने वाली कौन सी चीज है? फरमो मौत, फरमो मौत और एक रवायत में फरमो कबर। और अत हदीस में पत इजाफ कि हर दिन कबर एक इंसान को 70 मरतबा याद करती है। यानी हदीस में आमुत प्रत दो अकिस इंसानस तम सज कबर कस लट याद कर 70 लट। और इसी हदीस में है कि जब मोमिन कबर में जाता है, यानी मोमिन को अत गसन कब्र मज गसन अगर वो सही मोमिन होगा, अगर सु नेकोकार मोमिन बंद आस तो ये कबर उसका इस्तिकबाल करती है। कबर से क्या करन इस्तिकबाल और कहती है कि जमीन मेरी पुश्त पर चलने वालों में मुझे सबसे ज्यादा महबूब आप ही थे। यानी मानी पुश्त पे जमीन पे पकन वाल तुम सारे महबूब शख्स सह आज देखो कि मैं आपके साथ क्या सलूक करती हूँ, आज मुझे बह क्या कर। और हदीस में आमुत फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम ता हद निगाह एम से कबर कुशाद योन करना। और अगर ये मोमिन बंद या अगर ये इंसान ऐसे बदकार तो ये जमीन या ये कबर अमिस वनन कि दुनिया में पकन वाले मे पे पकन उनमें से सबसे ज्यादा बदतर शख्स और सबसे ज्यादा मकबूल शख्स म्यान नजर सह कुस
آج دیکھو کہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں. بہرحال حدیث مجھ آمد اس کے بعد یہ قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور ام سز لڑکائیں یم زن دائیں سائڈ کی پسلیاں وہ بائیں سائڈ کی پسلیوں میں چلی جاتی ہیں. اور روایت مجھ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو پنہ دست مبارک ست یت کٹنس یعنی یم ام سز پسلیاں یم زن لڑکائیں یم اچھن یت کٹ اک أکس مز. اور حدیث مجھ آمد کہ اس کی قبر میں پھر 70 اسدہ مسلط کیے جاتے ہیں. قبر میں کس اسلط 70 اسدہ. اور فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسدہوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی اسدہ دنیا پر پھونک مارے تو کبھی بھی دنیا میں سبزہ نہیں اگے گا. بہرحال پت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انسانوں یا کچھ لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور کچھ انسانوں کی قبریں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. اس لیے سارے کھت گۄڈنیُک چیز یُس زن أکِس انسان سندس دلس موم نرم اور ام سن دل قلب سلیم بنائے وہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا. اوے اس بزرگان دین تم مراقبہ موت کر. مراقبہ موت گو وہ ایک بند کمرے میں یا ایک اندھیری کوٹری میں بیٹھتے تھے اپنی آنکھوں کو بند کرتے تھے پتہ تم کرن مراقبہ کہ میری حالت کیا آس قبر مز اللہ تبارک و تعالیٰ کت کٹ سوز نکیر تو منکر مے نش پت کت کٹ کرن تم مے سوال و جواب پت کت کٹ یہ میانہ قبر مز یہ چاہے اگر بہ نیکوکار آس میانہ خاطر یہ نیک انسان برونٹ کن مے عمل اگر بہ بدکار آس میانہ عمل ین أکس غلیظ تو بدترین شخص سند صورتس مز قبر مز مے برونٹ کن پیش کر. بہرحال یہ تم مراقبہ کرن اور اس سے ان کا دل یہ زن نرم ہوتا تھا. دویم علاج یہ زن حدیث مز آمد دل نرم کرنے خاطر سہ تلاوت کلام پاک. مگر یاد گژھِ تھاون تمام علماء کرامو ات حدیث تشریح کرمز کہ خالی تلاوت کرنے سے صرف آپ کو ثواب ملے گا. یعنی یہ زن تلاوت کرن ترتیل سان اس سے آپ کو صرف کیا ملے گا لیکن دل نرم کرنے کے لیے آپ کو اس پر تدبر اور تفکر اور غور و فکر کرنا ہوگا. توش حدیث مز آمد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات قرآن پاک پڑھن تہندو چشمان مبارک مز کیا اوش جاری گسن کیوں. اور حدیث مز آمد کہ جب جنت کا تذکرہ ہوتا تھا تو ان پر وہی کیفیت طاری ہوتی تھی. یعنی جہنمک تذکرہ اس گسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجرنی من النار خدایا نار نش دی میں کیا نجات اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. جب جنت کا تذکرہ ہوتا تھا اللہم انی اسألک الجنہ. اتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ نعمتن ہُنٛد تذکرہ اوس گژھان اللہ تبارک و تعالیٰ اوس قرآنس منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھان اللہم لک الحمد ولک الشکر. اتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ یمن بدکارن ہُنٛد عذابُک یورٕ اوس تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ٲسۍ پناہ منگان کُس جناب محمد رسول اللہ. تو یہ ہمارے لیے تربیت ہے. توے چھِ علماء کرام لیکھان اور عالمن چھِ بہترین کافی سہ چھ ونان ماہ سیام میں ہم تراوی میں ات کیا ونان قرآن کی گردش کرتے ہیں. اتھے پٲٹھۍ ساس بدن مشیدن مز قرآن پاکن ہز گردش گژھان. مگر بتائیے کیا دلوں کی تبدیلی ہوتی ہے؟ دل چھا موم گژھان قلب سلیم چھا بنان. قلب سلیم کے لیے جو تلاوت کا یہ ہمیں وظیفہ عطا کیا گیا ہے مگر یہ وہ تلاوت ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے. ہر آیت پر رک رک کر ہر آیت پر غور و تفکر کر کے پریت آیتس پر غور کر پریت آیتس پر تدبر پریت آیتس پر تفکر پریت آیتس پر اللہ تعالیٰ سند نعمتن ہند استحضار پریت آیتس پر اللہ تعالیٰ سند عذاب نش پناہ منگز. یہ ہے وہ تلاوت جس سے دل نرم ہوتے ہیں. بیاکھ علاج تکیازِ مطلب علاج بی یم زن علماء کرامو لکھمت سہ گو یہ کہ کثرت سان ہر وقت باوضو رہنا. یعنی بظاہر چھ یہ کہیں تہ فرض یہ کوئی واجب نہیں ہے نہ مستحب کے درجے میں ہم اس کو لا سکتے ہیں مگر علماء کرامو لکھمت کہ دل کو نرم کرنے کا باوضو رہنے سے زیادہ کوئی علاج نہیں ہے. یعنی دل نرم تھانے خاطر چھن باوضو روزن خاطر کا بہتر علاج کی بلکہ اخ ضعیف روایت اخ یس زن حدیث کتابن مجھ آمد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ علماء لیکھن کہ یہ حدیث نہیں ہے مگر اڑیو لکھمت یہ ہسا ضعیف حدیث. بہرحال سان تربیت خاطر کافی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں موجود تھے سفرس مز تو ان کو وضو کی حاجت پڑی. بہرحال دور دور تک کہیں پانی نظر. بہرحال یم سات میں وچھو صحابہ صاحب کو عرض یا رسول اللہ ہوتن حاض اخ کھوڑ ونتو یا آبک انتظام توتن گھت حض ہیکو تھی وضو کرت.
روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے تیمم کیا. بہرحال میں نے گۄڈٕنیٚتھٕے أڑۍ علما چھِ وَنان کہ یہ نسا چھنہٕ حدیث کینٛہہ, کچھ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمم اد گئی کوٚت اتھ آبس نش وضو. صحابہ صاحب کر عرض یا رسول اللہ ہُہ کیٛاہ حظ چھِ آب تہٕ تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ تیمم. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا پتہ چھِ امہِ برونٛٹھٕے ما کرِ اللہ تبارک و تعالیٰ میں روح قبض, یا کیا پتہ کہ امہِ برونٛٹھٕے ما یہ ہے بلاوا, میں اللہ کے حضور بے وضو حالت میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں. اس لیے دل نرم کرنے خاطر بیاکھ اکھ علاج کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں. اگر انسان امی مشق کر یہ کوئی بڑا عمل یا کوئی مشکل عمل, بیاکھ علاج یُس زن چھِ انتہائی کارگر علاج سُہ گوٚو کہ اتھ کیٛاہ چھِ قیام اللیل کرُن. قیام اللیل کو تہجدُک یُس زن اہتمام, تہجد سب سے بہترین علاج ہے دل کو نرم کرنے کا. اچھا بیاکھ کتھ چھِ امت میں اس کے پر یسن تہجد کی پابندی خاطر چھِ انتہائی سہولت امتس مز. سُہ گوٚو یہ کہ اگر نہ اکھ انسان ہیکہِ صبح ؤتھِتھ, اگر وہ تہجد کی نیت سے بلکہ قیام اللیل کی نیت سے مغرب کے بعد ہی 2 رکعت پڑھنا, یتھ اوابین ونان, اوابین چھ 2 رکعت اگر پڑھِ, اوابین 2 رکعت اگر پڑھِ یا خفتن پتہ پڑھِ 2 رکعت. بہرحال اگرچہ یہ تہجد میں شامل ہے مگر قیام اللیل میں یہ شامل. اور علماء لکھتے ہیں کہ دل کی نرمی میں قیام اللیل کی نماز کا انتہائی کلیدی رول ہے. اس لیے اگر اس یژھان چھ دل نرم کرن, پنن دلن مز نور برن, دلوں کو مزکہ کرنا, تو اس کے لیے قیام اللیل کا بھی اہتمام انسان کرنا چاہیے. اور بیاکھ علاج علماء کرامو لیوکھمت سُہ گوٚو کثرت سان اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد ذکر کرُن. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس لیے اگر اس کثرت سان اللہ تعالیٰ سُنٛد ذکر کرو, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اتھے پٲٹھۍ الحمدللہ, یا ترٛیٚیِم کلمہ, ژوٗرِم کلمہ, درود شریف, یہ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بہترین عادت اور ساروی کھۄتہٕ بہترین علاج دلوں کو نرم کرنے کا. اور سب سے بڑا علاج دلوں کی کساوت کو دور کرنے کا وہ ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنا. اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کَنۍ سجدٕ ریز گژھُن سُہ تہِ, مگر اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کَنۍ دعا مانگُن بالخصوص سجدن منٛز. تِکیٛازِ نوافلوں میں سجدوں میں دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے. وہ اگر سجدن منٛز دعا کرو اور تتہِ منگو خدایس کہ اسہِ دِ سا قلبِ سلیم اور اسہِ دِ ژٕ اللہ تبارک و تعالیٰ پنٕنۍ محبت. بہرحال وہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے یِم زن حدیثن منٛز آمٕژ چھِ, یِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدس منٛز پران ٲسۍ. مثال کے طور پر اللہم اجعلنی عندک ولیہ واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب, یہ چھِ حدیث اکھ. یتھے پٲٹھۍ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یتھے پٲٹھۍ چھِ بیاکھ دعا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پران اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اتھے پٲٹھۍ ٲسۍ بیاکھ دعا پران اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنی الی حبک. یم چھِ تم دعا یم زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ٲسۍ کران کتھ منٛز, نوافل کے سجدوں میں. ان سے بھی دل نرم ہوتا ہے اور ان سے بھی اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. بہرحال یہ پیو مےٚ امہِ ساتہٕ ونُن ییٚتٮ۪ن تِکیٛازِ آیتن چھِ یتھ آیتس منٛز آمُت کہ بنی اسرائیل کٮ۪ن ہٕنٛدۍ دل ہسا بنے کینٛہہ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی ایک خصلت بیان کی کہ یمن ہٕنٛدۍ دل ٲسۍ سنگ. اس لیے امیُک اپوزٹ گژھِ امت مسلمہ آسٕنۍ, تہنٛدۍ دل گژھن نرم آسٕنۍ. اس کا بھی میں نے آپ کو علاج بتایا کہ دل کتھ کٲٹھۍ گژھن نرم. لاسٹس پہ اللہ تعالیٰ فرمان وما اللہ بغافل عما تعملون, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عملوں سے غافل نہیں. امیُک مطلب وہ دل کی سختی یا دل کی نرمی کا تعلق کس کے ساتھ ہے, عمل کے ساتھ ہے. اگر اس یم عمل کرو انشاءاللہ المستعان اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امکان ہے اور قوی یہ زن امید ہے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں گے. آخرس پہ کر وہ حدیث بیان جو کساوت قلب کو دور کرنے کا سب سے بہترین علاج ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے. آپ صحابی آؤ در خدمت جناب محمد رسول اللہ عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ چھِ انتہائی سخت دل, مےٚ حظ چھِ باسان کہ میون دل چھِ انتہائی کیا مےٚ چھُنہٕ اصلٕے قبوٗل گژھان یعنی یِمو سۭتۍ اتھ کیٛاہ ونان اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کَنۍ مےٚ چھُنہٕ باسان دل پنُن نرم کینٛہہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر یِمن علاج مرحمت, فرمووُکھ گژھ کٲنٛسہِ یتیٖم سٕنٛدِس اتھ کیٛاہ چھِ ونان کلس پٮ۪ٹھ تھاو ژٕ اتھ چون دل گژھِ نرم. گوٚو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز انفاق کرنہٕ سۭتۍ چھِ اللہ تعالیٰ دل نرم کران. یعنی تتہِ آو وننہٕ أمِس یتیٖمس پٮ۪ٹھ تھاو, اتھ مطلب کیٛاہ گوٚو
یتیم سز کفالت کر یعنی یتیمس خاطر کر مال پنن خرچ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ یہ دلن نرم کرنے کا بہترین ذریعہ رب العالمین منگو دعا کہ سہ دین اس یمن کتن پہ عمل کرن توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.